ہمیں یہ واقعہ فرخندہ نے بھیجا ہے جس کا تعلق اندرون لاہور سے ہے اور یہ اس کی جوانی کا قصہ ہے۔ آئیے آپ کو یہ قصہ اس کی زبانی ہی سناتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام فرخندہ ہے اور میں نے آپ کا چینل یوٹیوب پہ دیکھا تھا۔ میرے ساتھ جو بیتی ہے اسے تو بہت عرصہ ہو گیا ہے، لیکن میرا دل چاہا کیوں نہ میں دنیا کو اپنی حقیقت بھی بتاؤں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں تقریباً 20 سال کی تھی۔ میری ماں کو مرے صرف 2 سال ہی ہوئے تھے اور میں بڑی تنہا رہنے لگی تھی۔ گھر میں صرف میں اور ابا ہی رہتے تھے۔ ابا بھی پورا دن باہر کام پہ رہتے۔ میں کالج سے واپس آنے کے بعد گھر میں بلائی پھرتی تھی۔ ایک دن ابا گھر آئے تو میں رونے لگی۔ وہ مجھ سے بڑا پیار کرتے تھے۔ نرمی سے بولے، کیا بات ہے فرخندہ، کیوں رو رہی ہو؟ میں نے نرمی سے کہا، ابا مجھے اماں کی یاد آتی ہے، وہ میرے پاس نہیں آ سکتی تو آپ ہی میرا خیال کر لو۔ پتر، میں نے باہر کے بھی تو کام دیکھنے ہوتے ہیں، چل بتا کیا کروں، جو تیرا دل چاہتا ہے مجھے بتا دے تو۔ ابا کی بات پہ میں نے یہی کہا کہ آپ دوسری شادی کر لیں، اور شاید یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ ابا خاموش ہو گئے۔ کئی دن تک وہ شادی کے لیے نہیں مانے، مگر میں انہیں مناتی رہی۔ ایک دن تھا کہ ابا بولے، اچھا ٹھیک ہے، شادی تو میں کر لیتا ہوں، لیکن کوئی رشتہ تو ہو، تو بتا تیری نظر میں کوئی ہے تو میں اس عورت کو تیری ماں بنا کے لے آتا ہوں۔ یہ تو ابا نے میرے دل کی بات پوچھی تھی۔ میں نے فوراً سے کہہ دیا کہ ریحانہ باجی کے ساتھ شادی کر لیں آپ۔ ریحانہ کے ساتھ شادی؟ ریحانہ ہماری دور پرے کی رشتہ دار تھی۔ اس کے 4 بچے تھے، لیکن شوہر وفات پا چکا تھا۔ تبھی مجھے ابا کے لیے وہ سب سے بہتر لگی۔ دیکھنے میں بھی بڑی خوبصورت تھی اور مجھے اچھی بھی لگتی تھی۔ ابا نے پہلے تو منع کیا، لیکن ہر روز کے تھوڑے تھوڑے اصرار کے بعد انہیں منانے میں میں کامیاب ہو گئی تھی۔ خیر، گھر کے بڑوں کو ڈال کے ریحانہ کی اور ابا کی شادی کرا دی گئی۔ یہ واقعہ وہاں سے شروع ہوتا ہے جب میں نے ریحانہ باجی کے گھر گئی تھی ابا کی بارات لے کر۔ وہ بڑی خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں ان کے پاس بیٹھی تو وہ منہ بنا کے تھوڑا پیچھے کو ہوئی۔ میں نے یہ بات محسوس نہیں کی، تبھی لگا کہ ابا آ گئے تو میں اٹھ کے کمرے سے باہر نکل آئی کہ چلو ایک مرتبہ نکاح ہو جائے، وہاں موجود مردوں کے درمیان میرا کیا کام۔ بھلا یہ سوچ کے میں باہر آئی۔ سبھی لوگ اپنے اپنے کاموں میں مگن تھے۔ میں یوں ہی چلتی چلتی گھر کے پچھلے حصے کی جانب آ گئی، جہاں پہ ایک بند کمرہ تھا اور اس کے باہر تالا لگا ہوا تھا۔ تجسس تو میری ذات میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ میں پہلے تو نظر انداز کر کے گزرنے لگی، لیکن وہ کمرہ کافی پرانا لگ رہا تھا اور مجھے پرانی چیزیں ہمیشہ سے ہی اپنی جانب کھینچتی ہیں۔ میں دھیرے دھیرے چلتی دروازے کے پاس گئی تو تالے کے اوپر یہ تعویذ بھی بندھا ہوا تھا۔ میں نے ایسا پہلی مرتبہ دیکھا تھا کہ کسی تالے کے اوپر کوئی تعویذ بندھا ہوا ہے۔ میرے لیے یہ بڑی اچنبھے کی بات تھی۔ اب اس کو الٹ پلٹ کے دیکھا تو کچھ بھی دکھائی تو نہ دیا، کیونکہ وہ چمڑے کے اندر مقید تھا۔ یہ دیکھ کر اب تو مجھے مزید تجسس ہونے لگا۔ میں کمرے کے ارد گرد پھرنے لگی۔ وہاں پہ ایک بوسیدہ سی کھڑکی بھی تھی۔ کھڑکی سے اندر جھانکنے کی کوشش کی تو دیکھا کہ کھڑکی کو بھی تالا لگا ہوا تھا۔ اسی وقت ریحانہ باجی کی بیٹی میرے پاس آئی اور بولی، آپی یہاں کیا کر رہی ہو آپ؟ میں چونک کے پلٹی اور دیکھا وہ 5-6 سال کی لڑکی بڑی معصوم لگ رہی تھی۔ میں نے اسے اپنی گود میں اٹھا لیا اور کہا، اس کمرے میں کیا ہے؟ وہ نفی میں سر ہلا کے بولی، پتہ نہیں، آپ بھی ماما کہتی ہیں یہاں پہ نہیں جانا۔ اچھا، لیکن کیوں نہیں جانا؟ کوئی وجہ نہیں بتائی ماما نے؟ نہیں، ماما کہتی ہیں یہاں پہ بھوت ہیں۔ میں ہنس دی اور اس بچی کو اپنے ساتھ لے کے واپس شادی میں آ گئی۔ بھوت اور جنات پہ یقین تو میں کرتی تھی، لیکن کبھی نہ میں نے دیکھے تھے نہ کوئی اس کا مشاہدہ کیا تھا، تو میرے لیے یہ بات بہت ہی غیر اہم تھی جس پر میں نے توجہ نہیں دی۔ لیکن وہ تعویذ میرے دماغ میں اٹک کے رہ گیا تھا، پتہ نہیں کیا تھا اس میں۔ خیر، نگاہ ہو گیا۔ میں بڑی خوش تھی۔ جا کے اپنے ابا کو مبارکباد دی، ساتھ ہی ریحانہ باجی کو میں مبارکباد دی تو ارد گرد بیٹھی ہوئی خواتین مجھے تنگ کرنے کے انداز میں بولی، ارے اب تو ماں بن گئی ہے تمہاری، کیا باجی باجی لگی ہو، ماں بلاؤ۔ ریحانہ باجی بھی اس بات پہ مسکرا دیا اور انہوں نے نرمی سے میرا گال چوم لیا۔ میں ایک دم سے شرما گئی۔ حالانکہ اس وقت میری عمر 20 سال تھی، لیکن پھر بھی عجیب ہی شرم آ رہی تھی مجھے۔ تھوڑی دیر وہاں بیٹھنے کے بعد کھانا کھلا اور ہم کھانا کھانے کے بعد گھر کو لوٹنے لگے۔ تبھی مجھے احساس ہوا کہ میرا ایک کانٹا گم ہو گیا ہے۔ وہ کان کا بندہ میرا بہت ہی پسندیدہ تھا اور میں نے ضد کر کے ابا سے ان کی شادی پہ چاندی کا بنوایا تھا۔ اب مجھے تو پریشانی ہونے لگی۔ دوسری جانب بارات بھی جانے کے لیے تیار تھی۔ میں نے ابا سے کہا کہ آپ 2 منٹ رک جائیں، میں اپنا کان کا بندہ ڈھونڈ کے آتی ہوں۔ اگر مل گیا تو ٹھیک ہے، اگر نہ ملا تو پھر تو اللہ مالک ہے۔ ابا نے کوئی بات بھی نہیں کی۔
उन्हें वहीं पे छोड़ के मैं पूरे घर में देखने लगी। बाकी मेहमान भी आपस में बातें करने लग गए। किसी को भी नहीं पता था बारात क्यों रुकी, जबकि मैं जल्दी जल्दी चील की निगाहों से कभी आगे पीछे देख रही थी तो कभी चारपाइयों के ऊपर। यूं ही वो बुंदा ढूंढते ढूंढते मैं पिछले हिस्से में आ गई। वहां पे एक मर्तबा फिर से उस कमरे ने मेरी तवज्जो अपनी जानिब खींची। मैं उसे नज़रअंदाज करके अपना बुंदा ढूंढने लगी। तभी मेरी निगाह कमरे के दरवाजे के करीब पड़े हुए बुंदे पे पड़ी। भाग के मैंने वो उठा लिया और फिर हम लोग घर वापस आ गए। ये पूरा वाक़या बेहद आम था। इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं थी कि जिससे मुझे कोई शक हो या कुछ भी महसूस हो। सब कुछ नॉर्मल था। घर आने के बाद रिहाना बाजी को मैं अब्बा के कमरे में छोड़ आई और उनके बच्चों को मैंने अपने साथ अपने कमरे में सुला लिया। उनकी एक बेटी 6 साल की थी, एक बेटी 12 साल की और एक बेटा 4 साल का और एक बेटा 10 साल का। मेरे लिए वो बिल्कुल ही छोटे छोटे बच्चे थे। पूरी रात मैं उन्हें बहलाने के लिए कहानियाँ सुनाती रही, इधर उधर की बातें करती रही। छोटे बेटे ने अपनी माँ के पास जाने की जिद की, लेकिन मैं उसे बहला फुसला के अपने साथ सुलाने में कामयाब हो गई। अगली सुबह जब उठी तो मेरा चेहरा सूजा हुआ था। सूजन ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे महसूस हो रहा था। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और सोचा पूरी रात जागती रही हूँ, शायद इसी वजह से सूजन पड़ गई है मुंह पर। थोड़ी ही देर बाद रिहाना बाजी कमरे से बाहर निकली। वो काफ़ी खुश लग रही थी। मुझे देख के उन्होंने मेरे माथे पे प्यार किया तो मैंने उनसे नाश्ते के मुतालिक पूछा और काम वाली को नाश्ता बनाने के लिए भेज दिया। खुद उनके साथ बैठ गई। बच्चे भी बड़े खुश थे। अपनी माँ को दोबारा मिल के यूं ही बातों बातों में बात उनके घर की पिछली जानिब बने कमरे पे चली गई। मैंने हैरानी से पूछा, उधर कमरा था आपके घर के पीछे, तावीज़ बंधा हुआ था, वो क्या बात है? उन्होंने नरमी से मुझे देखा और कहा, पता नहीं क्या बात है, हम तो जब से रह रहे हैं उस कमरे पे यूं ही ताला लगा हुआ है। लोग कहते थे वहां पे कोई साया है, तभी उन्होंने वो कमरा बंद कर दिया। तो बाजी आपको कभी कुछ ऐसा वैसा महसूस हुआ? मैंने हैरत से पूछा तो उन्होंने नफ़ी में सर हिला के कहा, नहीं, आज तक इतने साल हो गए हम लोग वहाँ पे रह रहे हैं, कभी भी हमारे साथ तो कुछ बुरा नहीं हुआ। हाँ, अलबत्ता कोई आवाज़ें वगैरह आ जाती हैं, लेकिन वो भी बिल्कुल ही मध्यम मध्यम सी। यूँ लगता है कि हमारा वहम हो। यानी आप ये कहना चाह रही हैं कि वहाँ पे ऐसा वैसा कुछ भी नहीं? रेहाना बाजी ने कंधे उचका दिया और कहा कि अब तो ये मैं नहीं कह सकती कि वहाँ पे कुछ है या नहीं। हाँ, हम लोग एहतियात काफ़ी करते हैं। हमारे बुज़ुर्गों ने हमें मना किया था कि वहाँ पे नहीं जाओ। हम तो घर के पिछले हिस्से में भी नहीं जाते, बच्चों को भी नहीं जाने देते। बाकी अल्लाह जानता है कि क्या सच है क्या झूठ। इन बातों पे हमने कभी इतनी खोज भी नहीं लगाई कि कभी वो कमरा खोल के देखें। बस जो है वो है। चुपचाप हम लोग अपना जी रहे थे वहीं पर। मैं चुप कर गई क्योंकि मुझे दुख हो रहा था। एक मर्तबा उन्हें वो कमरा खोल के देखना तो चाहिए था। क्या पता वहाँ से कोई ख़जाना मिल जाता। यही बात मैंने रेहाना बाजी को कही कि क्या पता बाजी वहाँ कोई ख़जाना पड़ा हो और ख़जाना छुपाने के लिए लोगों ने ये अफवाहें फैला दी हों। इस बात पे वो मुस्कुरा दी और कहा, नहीं, हमने नहीं सोचा। बेहतर है जो बात जहाँ पे मुक़य्यद है उसे हम वहीं पे रहने दें। कभी कभार ज़्यादा इल्म भी आपकी जान पे भारी पड़ जाता है। ये बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त थी। मैंने फिर ये टॉपिक छोड़ दिया और कल की शादी वाली बातें करने लगी। साथ ही मैंने पूछा कि आपको मेरे अब्बा अच्छे लगे? उन्होंने मुस्कुरा के हाँ में सर हिला दिया और कहा, फ़िलहाल तो अच्छे लगे हैं, बाकी अल्लाह जाने। तुम बताओ, तुमने क्यों अपने बाप की शादी करवाई? तुम्हें डर नहीं था कि अगर कोई और आ गई तो वो तुम्हारे बाप का प्यार तुमसे छीन लेगी? इस बात पे मैंने मुस्कुरा के कहा, अरे नहीं, हर एक ने अपने मुकद्दरों का प्यार ही पाना है। मैं अगर अब्बा को मना भी करती तो फिर भी अगर उनके नसीब में आपके साथ शादी करना थी तो हर सूरत में उनकी शादी होके ही रहनी थी। इस सूरत में मैं क्या ही कर सकती थी। उन्होंने हाँ में सर हिलाया और कहा, काफ़ी समझदार हो तुम। बच्चों ने रात को तंग तो नहीं किया? मैंने नफ़ी में सर हिलाया और कहा, नहीं, बच्चों को तो मैंने संभाल लिया था, बल्कि हम लोगों ने पूरी रात खूब बातें की। ये कहते हुए मैंने बच्चों को देख के मुस्कुराहट उछाली तो बदले में वो भी मुस्कुरा दिए। खैर, उसी दिन रेहाना बाजी को उनके घर वाले आके ले गए। यूँ लग रहा था कि एकदम से पूरा घर सुनसान हो गया हो। एक दिन मैंने बमुश्किल उनके बगैर गुजारा। अगले दिन ही अब्बा के साथ मिल गए। हम उन्हें लेने के लिए घर पे गए। खाना खाने के बाद यूं ही बैठे थे और बातें हो रही थीं, तभी मैंने रेहाना बाजी की माँ से पूछा कि पिछले कमरे में क्या है। वो हैरत से मुझे देख के बोली, क्यों बेटा, क्या लेना है तुमने वहाँ से? मैंने मुस्कुरा के कहा, बस आंटी पूछ रही हूँ, तावीज़ भी बंधा हुआ है ना? इस बात पे वो एकदम से खामोश हो गई और नरमी से बोली, हम लोगों ने कभी इन बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया। कहा जाता है वहाँ पे साया है और वो जगह बाहरी है, लेकिन हम तो वहाँ पे जाते भी नहीं।
तुम कब चली गई؟ मैंने फिर बताया कि बस वैसे ही शादी वाले दिन वहाँ पे मेरा झुमका गिर गया था। खैर यूं ही बातें होने लगीं, फिर बच्चे मुझे अपने साथ अपने कमरे में ले गए। आओ आप ही, हम आपको अपना कमरा दिखाएं। मैं उनका कमरा देखने के लिए आई। वहाँ से घूमते घूमते एक मर्तबा फिर मैं पीछे आ गई। पता नहीं क्यों मुझे उस कमरे में अजीब व गरीब कशिश महसूस हो रही थी, या शायद ये मेरे अंदर का तजस्सुस था जो जानना चाहता था कि उसके अंदर क्या है। कमरे के दरवाजे के करीब गई और यूं ही तावीज़ पे हाथ फेर के उसे महसूस करने लगी। तभी अचानक से वो तावीज़ खुल के मेरे हाथ में आ गया, क्योंकि काफ़ी देर तो हो गई थी। ना जाने कब से वो ऊपर ताले के बंधा हुआ था और वक्त के साथ साथ वो भी काफ़ी बोसीदा हो गया था। तभी टूट के मेरे हाथ में आ गया। ये देख के एकदम से मेरा दिल डर गया। मैंने इर्द गिर्द चौंक कर देखा तो थोड़ी दूर बच्चे खेल रहे थे और कोई भी वहाँ पे मौजूद नहीं था। तो मैं उन्हें जल्दी से वो ताबीज़ जैसे ताले पे लपेटा हुआ था वैसे ही वापस लपेट दिया और तेज़ तेज़ कदम उठाती अंदर की जानिब आ गई। मेरे दिल की हालत काफ़ी उथल पुथल हो रही थी। यूँ लग रहा था जैसे वो तावीज़ खोल के मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। कमरे में आने के बावजूद भी यही इंतज़ार कर रही थी कि अभी यहाँ से कोई धमाका होगा या कोई जिन निकल के बाहर आ जाएगा। लेकिन जब आधे घंटे तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब कुछ नॉर्मल रहा, तो मैं भी नॉर्मल होने लगी और इन बातों में हिस्सा डालने लगी। शाम को हम लोग रेहाना बाजी को अपने साथ लेकर घर वापस आ गए, लेकिन घर तक आते आते मेरे सर में दर्द होने लगी। मैंने इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि अक्सर औकात ही जब मैं शादी ब्याहों पे जाती थी तो मेरे सर में दर्द शुरू हो जाती थी। अम्मा कहा करती थी कि तुम्हारा खून बड़ा हल्का है, बहुत जल्दी नज़र लग जाती है। सो घर जाके मैंने वही किया जो मेरी माँ करती थी। मिर्चों को अपने ऊपर से वार के चूल्हे में जला दिया। मिर्चों की बिल्कुल भी खुशबू नहीं आई थी, तो मुझे यकीन हो गया हाँ ये नज़र ही थी। सो मैं पुरसकून होकर बाकी काम काज वगैरह देखने लगी, लेकिन रात तक सर की दर्द जान निकाल रही थी। एक गोली खाने के बावजूद भी जब फ़र्क ना पड़ा तो मैंने एक गोली और खा ली और साथ नींद की गोली फांक के सोने के लिए लेट गई। नींद अभी आ रही थी और नहीं भी आ रही थी। जहन बहुत बोझल था और आंखें बहुत भारी। वो पूरी रात मैंने अजीबोगरीब सोती जागती कैफियत में गुजारी। सुबह उठी तो तब तक सर का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया था। तभी रेहाना बाजी मेरे कमरे में आई और बोली, क्या बात है फरखंदा, कल से देख रही हूँ तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मैंने हाँ में सर हिलाया और कहा, पता नहीं, कल से काफ़ी तबीयत ख़राब थी लेकिन अब तो बहुत हद तक ठीक हो गई हूँ। आप बताएं, नाश्ता कर लिया आपने? उन्होंने नफ़ी में सर हिलाया तो मैं उठ के उनके लिए नाश्ता बनाने लगी। नाश्ता बनाने के बाद बाकी घर के काम काज देखे और बच्चों को भी खाना वगैरह खिला दिया। ये सब करते करते मुझे तकरीबन दोपहर का 1 बज चुका था। इस दौरान सर में दोबारा दर्द शुरू हुई तो मैं आंखें लेट गई। दोपहर का खाना भी मैंने नहीं बनाया था, जबकि दर्द थी कि जान निकालती जा रही थी। रेहाना बाजी मेरे पास आई और कहा, खाने में कुछ नहीं बनाना तुमने? मैंने नरमी से कहा, आप बना लें, आज मुझसे उठा नहीं जा रहा। उठकर नाश्ता मैंने बना दिया था, लेकिन अब मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं रही। पता नहीं ये दर्द क्यों मेरी जान निकाल रहा है। उन्होंने हैरत से मुझे देखा और कहा, मैं क्यों बनाऊं? मैं तो नई नई दुल्हन हूँ, उठो और उठ के खाना बनाओ। उनके लहजे पर मैं काफ़ी हैरान हुई। मैंने चौंक के देखा तो वो बड़े पुरसकून अंदाज में खड़ी हुई थी। मैंने दोबारा फिर कहा, बाजी मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, प्लीज़ आप बना ले खाना, बाद में मैं देख लूँगी। लेकिन उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया और कहा, चलो ठीक है, अगर नहीं बना सकती तो मैं अपने बच्चों को बाहर से कुछ मंगवा देती हूँ, तुम अपने लिए देख लेना, जो भी खाना हो तुमने बना लेना। ये कह के वो कमरे से बाहर चली गई, जबकि पीछे मैं हक्का बक्का उन्हें जाता हुआ देख रही थी। एक तो मेरा दिमाग फट रहा था, दूसरा ये बात सोच सोच के मुझे बेइंतहा दुख हो रहा था कि कितने चाव और लाड से उन्हें यहाँ पे लेके आई थी मैं, लेकिन उन्हें मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं। मैं वहीं पे बैठ गई, लेकिन दर्द थी कि जान निकाल रही थी। उठ के 2 गोलियां मजीद दर्द की फांक के मैंने अपना सर बांधा और बैठ गई। कुछ ही देर बाद अब्बा आ गए तो सीधा मेरे कमरे में आए और आके मुझे इतनी तकलीफ़ में देख के फ़ौरन से डॉक्टर के पास ले गए। हम डॉक्टर से वापस आए तो अब्बा फिर अपनी नई बेगम के कमरे में गए। कुछ ही देर गुजरी कि वहाँ से लड़ाई की आवाज़ें सुनाई देने लगी। मैं बड़ी हैरान हुई कि भला अभी दिन ही कितने हुए हैं इन दोनों की शादी को जो ये लोग लड़ रहे हैं। मैं अपने कमरे ही में बैठी थी तो अब्बा गुस्से से बाहर निकले। मैं उनके पास गई और कहा, क्या बात है अब्बा, क्यों इतना लड़ रहे हैं? वो रेहाना बाजी की तरफ हाथ करके बोले, इस औरत को ही कोई तकलीफ़ है। मुझे लगा था मेरी ज़िंदगी जन्नत हो गई है, लेकिन शादी के अगले दिन ही इसने मुझे तुम्हारे खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया है। मैं हैरत से उनकी बात सुन रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ, क्या भड़काया है उन्होंने आपको? ये जाहिल औरत कहती है कि तुम्हारी बेटी ड्रामे करके चारपाई पे पड़ी है। मैं अभी 1 दिन की दुल्हन हूँ, मैं क्यों काम करूँ? इससे कहो वही काम करे।
میں نوکرانی نہیں ہوں اس گھر کی، اب تم خود بتاؤ، مجھے بیوی بنا کے لایا ہوں، کوئی پتلی نہیں کہ بٹھا کے اس کی پوجا کروں۔ میں تمہیں پہلے ہی روک رہا تھا فرخندہ، ان جھنجھٹوں میں مت پڑو، لیکن تمہیں بھی شوق تھا۔ یہ کہتے ہوئے ابا کا لہجہ کانپ رہا تھا۔ میں چپ کر کے کچن میں آ گئی اور کھانا بنانے لگی۔ کھانا بناتے بناتے مجھے شدید قسم کا چکر آیا۔ چکر کھا کے میں نیچے گرنے ہی لگی تھی کہ کسی نے آگے بڑھ کے مجھے پکڑ لیا۔ میں نے سنبھل کے اوپر دیکھا تو وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا۔ پہلے تو میں حیران ہوئی، پھر یہ سوچ کے اس بات کو پس پش ڈال دیا کہ مجھے چکر آیا، ہو سکتا ہے میرا وہم ہو، لیکن کاش اس وہم کو میں وہم نہ سمجھتی، کیونکہ وہ میرا وہم بالکل بھی نہیں تھا، حقیقت تھی۔ کھانا بنا کے کمرے میں آئی تو مجھے کمرہ بہت ہی بوجھل لگ رہا تھا۔ حالانکہ بڑے گھر میں مجھے اپنا کمرہ سب سے زیادہ اچھا لگتا تھا، لیکن اب تو میرا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا وہاں جانے کا بھی۔ سو میں صحن میں ہی آ کے لیٹ گئی۔ یوں ہی لیٹے لیٹے مجھے نیند آ گئی۔ شاید ابھی مجھے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی سوئے ہوئے جب دھیرے سے کسی نے میرے چہرے پر سے بال پیچھے کیے۔ میں نے فوراً سے اپنی آنکھیں کھول دیں اور حیرت سے ارد گرد دیکھنے لگی، مگر وہاں پہ کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں نے بچوں کو دیکھا تو وہ بھی کمرے میں بیٹھے چاروں کے چاروں ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ مجھے لگا شاید یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے میری طبیعت خرابی کی وجہ سے ہے۔ تب بھی مجھے عجیب و غریب وہمات ہو رہے ہیں۔ میں دوبارہ سے آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی اور بہت جلد نیند بھی آ گئی مجھے۔ تبھی میں نے دیکھا کہ میرے خواب میں ایک بڑا خوبصورت انسان کھڑا ہے اور میری جانب ہاتھ بڑھا کے بول رہا ہے کہ مجھے تم بہت اچھی لگی ہو، دوستی کر لو میرے ساتھ۔ میں چونک کے دوبارہ اٹھی تو سمجھ آیا یہ سب میرا خواب تھا۔ میں نے سر جھٹک دیا، پھر اٹھ کے کمرے میں آئی تو میرے پورے کمرے میں خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، حالانکہ سب کچھ تو نارمل تھا۔ یہ جو واقعات میرے ساتھ ہو رہے تھے ایسے بالکل بھی نہیں تھے کہ ان پر میں پریشان ہوتی یا عجیب و غریب سوچیں اپنے دماغ میں پالتی۔ میں خوشبو کو بھی نظر انداز کر دیا اور اپنے کمرے کی الماری درست کرنے لگی۔ تبھی مجھے یاد آیا کہ شادی کے بعد تو میں نے اپنا زیور بھی سنبھال کے نہیں رکھا تھا، ویسے ہی دراز میں رکھ دیا تھا۔ اسے واپس جگہ پہ رکھنے کے لیے میں نے جیسے ہی دراز کھول کے سامان باہر نکالا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میرا ایک جھمکا سیاہ پڑا ہوا تھا جبکہ دوسرا بالکل ٹھیک تھا۔ حالانکہ چاندی سیاہ ہو جاتی ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، لیکن اتنی جلدی سیاہ نہیں ہوتی جتنی جلدی وہ جھمکا ہوا تھا۔ ابھی 2 دن تو ہوئے تھے شادی کو، تب تک وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا۔ میں واقعی میں پریشان ہو گئی تھی، سو سرکے سے میں نے وہ جھمکا صاف کر کے اس کی جگہ پہ رکھا۔ پھر 2-3 دن تک ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہوا، سوائے اس کے کہ اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہی میرا دل ایک دم سے بوجھل اور بھاری ہو جاتا۔ سو میں پورا دن برآمدہ میں بیٹھی رہتی۔ اس دن کے بعد سے لے کے اب تک ریحانہ باجی نے مجھے بلانا ہی بند کیا ہوا تھا، جس پر مجھے بڑا تعجب ہوتا کہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں تھی جس پر بات چیت ختم کی جاتی۔ حقیقتاً میں اب پچھتا رہی تھی اور 3 دن سے کھانا بھی مسلسل بنا رہی تھی۔ اس دن بھی میں نے صحن میں بیٹھی تھی، تبھی مجھے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے مڑ کے دیکھا تو وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا۔ باقی بچے کمرے میں ٹی وی چلا کے بیٹھے تھے۔ اسی وقت ریحانہ باجی کا سب سے چھوٹا بیٹا کمرے سے باہر نکلا اور مجھے دیکھ کے بری طرح سے چیخا۔ میں بھاگ کے اس کے پاس گئی، سوچا پیر میں کچھ لگ گیا ہوگا، لیکن مجھے دیکھ کے وہ اچھل کے پیچھے ہوا۔ مجھے بڑا اچھمبا سا لگا کہ کیا ہوا ہے، مجھے دیکھ کے یوں ڈر کیوں رہا ہے۔ تبھی ریحانہ باجی کمرے سے باہر آئی اور اپنے بچے کو روتے ہوئے دیکھ مجھ پہ چلانے لگی، شرم آنی چاہیے تمہیں، چھوٹے بچوں پر ہاتھ اٹھاتی ہو، تمہاری مجھ سے جو بھی شکایت ہے اب تم میرے بچوں پہ نکالو گی اس کا غصہ۔ وہ بولتی جا رہی تھی جبکہ مجھے بات کرنے کا موقع بھی نہیں مل رہا تھا۔ یوں ہی بول بول کے انہوں نے اپنے بچوں کو گود میں اٹھایا اور کمرے کے اندر چلی گئیں۔ پیچھے میں پریشانی سے کھڑی سوچتی رہی کہ یہ کیا ماجرا تھا، ابھی کیا ہوا ہے تھوڑی دیر پہلے۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ تقریباً شام کے وقت باجی کی بڑی بیٹی میرے پاس آئی۔ وہ اکثر اوقات ہی شام کے وقت آ جایا کرتی تھی۔ میں نے اسے دیکھتے ہی منع کر دیا کہ تم یہاں پہ نہ آیا کرو۔ وہ حیرت سے بولی، کیوں آپی، تمہاری ماں کو اچھا نہیں لگے گا، وہ خفا رہتی ہے مجھ سے بہت۔ میں نے بغیر لحاظ سے کہا تو وہ سر ہاں میں ہلا کے بولی، اماں کہہ رہی تھی آپ نے بھائی کو مارا ہے، لیکن ماریا میں نے تمہارے بھائی کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ میں اس کے پاس گئی تھی، وہ اچانک سے رو رہا تھا، پھر مجھے دیکھ کے ڈر کے پیچھے ہو گیا۔ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آیا کہ کیا ہوا تھا۔ میری بات پہ وہ دوبارہ پھر بولی، ہاں بھائی بتا رہا تھا، کہتا اسے ڈر لگا تھا، آپ کو دیکھ کے کچھ دیکھا تھا آپ کے پیچھے۔ میرے پیچھے کیا دیکھا تھا؟ میں اب مکمل طور پہ ماریا کی جانب متوجہ ہو چکی تھی۔ وہ کندھے اچکا کے بولی، پتہ نہیں، بس وہ چھوٹا یاسر کہہ رہا تھا کہ آپ ہی کے پاس جن ہے۔ مجھے بڑی ہنسی آئی۔ میں نے نرمی سے کہا، وہ ویسے ہی کہہ رہا ہوگا، لیکن ایک بات میں تمہیں اچھی طرح بتا دوں،
میں نے اسے نہ مارا اور نہ ہی اس پہ ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی. تم اپنی ماں کو بتا دینا. بلا وجہ ہی مجھ سے وہ بدلی ہوئی پھر رہی ہیں. حالانکہ مجھے یہ بالکل بھی اچھا نہیں لگتا. پھر دل چاہتا ہے میں بھی تم لوگوں کی طرف ان سے بات کروں. پہلے تو بہت اچھی طرح وہ سنتی رہی، لیکن اب جب سے شادی ہوئی ہے تو پتہ نہیں انہیں کیا ہو گیا ہے. پھر اس کے بعد میں اور ماریا اپنی باتیں کرنے لگے. تھوڑی دیر بعد وہ اٹھ کے باہر چلی گئی تو میں بھی بیڈ پہ لیٹ گئی. سوچ رہی تھی کہ مجھے دوبارہ کالج میں داخلہ لے لینا چاہیے، کیونکہ 11ویں کے بعد میں نے کالج چھوڑ دیا تھا. مگر اب پورا دن گھر میں فارغ رہ رہ کے جی بھی قنوطیت کے دورے پڑ رہے تھے. اوپر سے ریحانہ باجی کے حالات بھی بہت مختلف تھے. مجھے تو لگا تھا وہ گھر آئیں گی تو میرا دل بہل جائے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. ابھی میں بیٹھی ان سبھی باتوں کے بارے میں سوچ رہی تھی جب اچانک سے مجھے تیز خوشبو آئی. میں گھبرا کے ادھر ادھر دیکھنے لگی، لیکن وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا. اٹھ کے میں نے اپنے پرفیوم تک کی مہک لی، لیکن اس کی مہک اور جو میرے کمرے سے مہک آ رہی تھی ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق تھا. میں بھی پریشان ہی کھڑی تھی. تبھی ماریا کی چھوٹی بہن سائرہ میرے کمرے میں آئی. میں نے اس سے کہا، سائرہ تمہیں خوشبو آ رہی ہے نا؟ اسے نفی میں سر ہلایا اور کہا، نہیں آپی، مجھے تو کوئی خوشبو نہیں آ رہی. میں نے کہا، غور کرو، دیکھو آ رہی ہے ہلکی ہلکی، سونگھ کے تو دیکھو. لیکن وہ اب بھی مسلسل نفی میں سر ہلا کے بول رہی تھی کہ اسے کسی قسم کی کوئی خوشبو بھی نہیں آ رہی. میں نے دوبارہ دھیان دینا چاہا تو واقعی میں کمرے میں کوئی خوشبو بھی نہیں تھی. اب تو مجھے ڈر لگنے لگا تھا کہ اگر یہ میرے وہم بھی تھا تو مجھے پریشان کر رہے تھے. وہ جو کام کرنے کے لیے آئی تھی کب کے کمرے سے جیسے ہی باہر نکلی تو میں نے مڑ کے شیشے میں دیکھا. مجھے ایک شدید جھٹکا لگا. شیشے میں میری جگہ کوئی اور شکل دکھائی دے رہی تھی، لیکن یہ تمام معاملہ ایک لمحے کے 1000ویں سیکنڈ جتنا تھا. جب میں نے حواسوں میں لوٹ کے دوبارہ پھر اپنی شکل شیشے میں دیکھی تو وہاں پہ میں ہی موجود تھی. تھوڑی دیر پہلے جو غیر شکل دکھائی دے رہی تھی وہ مکمل طور پہ ختم ہو گئی تھی. میں نے جلدی سے اپنے منہ پہ ہاتھ لگا کے ٹٹولنے کی کوشش کی. آیا کہیں میرا چہرہ بدل تو نہیں گیا؟ لیکن سب کچھ ٹھیک تھا، کچھ بھی تو نہیں بدلا تھا. پھر ابھی میں نے کیا دیکھا تھا؟ یہی سوچتے سوچتے میں واپس بیڈ پہ آ کے بیٹھ گئی. شیشے میں نے جو بھی دیکھا تھا وہ اتنا واضح نہیں تھا، بس ہلکا ہلکا دھواں اور کالا سایہ مجھے نظر آیا تھا. چہرہ تو بالکل بھی دکھائی نہیں دیا. اب مجھے ڈر لگنے لگا. میں نے تکیہ اپنی گود میں رکھا اور آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی. لیکن آیت الکرسی ابھی پہلی آیت ہی پڑھی تھی کہ میرا گلا جکڑا گیا. میں آگے آیتیں پڑھنا چاہتی تھی لیکن مجھ سے پڑھا ہی نہیں گیا. بہت کوشش کے باوجود بھی میری آواز ہی نہیں نکل رہی تھی اور عجیب سی درد ہونے لگی. بالآخر میں نے آیت الکرسی پڑھنے کی تگ و دو چھوڑ دی، لیکن میرا گلا ابھی بھی ٹھیک نہیں ہوا. وہ ایک دم بیٹھ چکا تھا. آواز تو نکل رہی تھی لیکن بہت ہی پھٹی پھٹی. پورے دن میں جو بھی واقعات ہوئے ان سے مجھے عجیب طرح کی گھبراہٹ ہونا شروع ہو گئی. مجھے بہت شدید ڈر لگ رہا تھا. میں نے کمبل اپنے اوپر لیا اور خاموشی سے لیٹ گئی. کچھ دیر میں مجھے نیند بھی آ گئی. پوری رات عجیب و غریب خواب آتے رہے. بار بار خواب میں ایک ہی آدمی دکھائی دے رہا تھا جو بے حد خوبصورت تھا اور مجھے مسلسل اپنی جانب بلا رہا تھا، جبکہ میں ڈر کے ایک طرف ہی بیٹھی رہتی، اس کے پاس نہیں جاتی تھی. کبھی کبھی میری آنکھ کھل جاتی تو کبھی دوبارہ گہری نیند میں چلی جاتی. تقریباً فجر کے بعد میں نہیں سوئی اور باہر نکل آئی. ابھی گھر والے سو رہے تھے سو میں چھت پہ چلی آئی. پھر دیکھا تو باقی لوگ بھی سوئے ہوئے تھے. چند ایک چھتوں پہ مجھے ہلچل دکھائی دی جہاں بیٹھے لوگ نماز پڑھ رہے تھے. یوں ہی چہل قدمی کرتے کرتے میں ساتھ والوں کی چھت کے قریب گئی تو وہاں اماں ہاجرہ بیٹھی تھی، جو کافی بوڑھی تھی لیکن پھر بھی ہمیشہ فجر کی نماز چھت پہ ہی آ کے پڑھتی تھی، اور نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے پہلے تک وہ قرآن پاک بھی مسلسل پڑھتی رہتی. مجھے وہ بڑی اچھی لگتی تھی. میں وہیں پہ کھڑی رہی. تبھی اماں کی نظر مجھ پہ پڑی تو میں نے فوراً سے سلام کیا. جیتی رہو بیٹا، کیسی ہو تم؟ میں نے مسکرا کے ہاں میں سر ہلایا کہ میں ٹھیک ہوں اماں. آپ بتائیں آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ شوگر تھی نا آپ کو، کیا وہ کنٹرول ہوئی؟ اماں نے نفی میں سر ہلایا اور کہا، بیٹے اب کہاں پرہیز ہوتا ہے، بلکہ اب تو کھانا ہی نہیں کھایا جاتا. اور تم بتاؤ، تم ٹھیک نہیں لگ رہی، کیا ہوا؟ میں نے نفی میں سر ہلایا اور کہا، نہیں اماں میں تو بالکل ٹھیک ہوں. کیوں، آپ کو کیوں لگا میری طبیعت نہیں ٹھیک؟ یہ بات میں نے بظاہر بڑے نارمل انداز میں پوچھی تھی، لیکن وہ اماں مجھے گہری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی. پھر اچانک مجھے یوں لگا کہ وہ مجھے نہیں شاید میرے آر پار کچھ دیکھ رہی ہے. اماں کیا ہوا ہے؟ ایک دو مرتبہ بلانے کے باوجود بھی جب اماں کی توجہ مجھ سے نہ ہٹی تو میں نے اپنا ہاتھ ہلایا اور کہا، کیا بات ہے اماں، کہاں کھو گئی ہو؟ اب کی بار وہ گویا حواسوں میں واپس آئی. فرخندہ طبیعت ٹھیک نہیں تمہاری. میں نے مسکرا کے کہا، نہیں اماں میں بالکل ٹھیک ہوں. کیوں، کیا ہوا؟ پہلے بھی آپ نے یہی بات کہی اور
اب بھی یہی کہہ رہی ہیں؟ بس ہلکی ہلکی درد ہو جاتی ہے سر میں، اس کے علاوہ تو ایسی اور کوئی بات نہیں جس پر پریشان ہوا جائے۔ لیکن اماں کے چہرے کی رنگت ایک دم سے پیلی پڑ گئی۔ وہ کچھ بولنے لگی لیکن پھر خاموش ہو گئی۔ میں نے کہا کیا بات ہے اماں، ایک دم سے پریشان ہو گئی ہو؟ وہ نماز پڑھنے کی کوشش کیا کرو تم، اور جتنا ہو سکے آیت الکرسی بھی پڑھا کرو۔ تبھی مجھے یاد آیا کہ رات کو میں نے آیت الکرسی پڑھنے کی کوشش کی تھی، لیکن میرا گلا بری طرح سے جکڑا گیا تھا۔ میں نے یہی بات اماں کو بھی بتائی اور کہا رات کو بڑا عجیب ہوا، میرے ساتھ پڑھنے لگی آیت الکرسی لیکن پڑھی ہی نہیں گئی۔ اماں نے گہرا سانس لیا اور کہا بیٹے کوشش کرتی رہا کرو، ایک نہ ایک دن تو پڑھ ہی لوگی نا، اور اپنا دھیان رکھا کرو، بلا وجہ یوں اکیلے چھت پہ اور ارد گرد مت جایا کرو، کوشش کیا کرو جہاں پہ لوگ موجود ہوں وہیں پہ رہا کرو۔ باقی میں آؤں گی تمہارے پاس کل انشاءاللہ، ابھی جاؤ تم نیچے، میں یہیں پہ بیٹھی ہوں، میرے سامنے ہی نیچے چلی جاؤ۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اماں کہنا کیا چاہتی ہیں۔ مجھے تو یوں لگ رہا تھا کہ وہ مجھ سے بات بھی نہیں کر رہی بلکہ میرے اندر کسی سے بات کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ میں نے حیرت سے اماں کو دیکھا تو انہوں نے مجھے نیچے جانے کا اشارہ کر دیا اور کہا جاؤ بیٹے میرے سامنے ہی چلی جاؤ یہاں سے، اور اکیلے مت رہنا دوبارہ، میں دہرا رہی ہوں اپنی بات۔ میں چپ کر کے نیچے آ گئی۔ اب بھلا بڑے بزرگوں کے سامنے ہم بول ہی کیا سکتے تھے؟ مجھ میں بھی نہیں ہمت تھی کہ میں کچھ پوچھتی یا بولتی۔ نیچے آئی تو دیکھا ریحانہ باجی اپنے بچوں کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ اتنے دنوں میں پہلی مرتبہ تھا کہ انہوں نے خود اٹھ کے کوئی کام کرنا چاہا۔ میں نے انہیں نہ روکا نہ ٹوکا، خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی، لیکن جیسے ہی اپنے کمرے میں نے قدم رکھے تو مجھے وہ کمرہ بہت بھاری لگا۔ یوں محسوس ہوا جیسے میرے علاوہ بھی وہاں پہ بہت سے لوگ موجود ہوں، لیکن مجھے دیکھنے میں تو کمرہ مکمل طور پہ خالی تھا۔ لیکن پھر کمرے کے اندر داخل ہو گئی اور بیڈ پہ آ کے لیٹ کے سونے کی کوشش کرنے لگی، کیونکہ پہلے ہی پوری رات عجیب و غریب خوابوں کی وجہ سے پریشان ہو رہی تھی، سب سونا چاہتی تھی۔ اوپر سے کچن میں تھی بھی ریحانہ باجی اور مجھے پتا تھا کہ وہ میرے لیے ناشتہ نہیں بنائے گی۔ اس کا انتظار کرنے سے بہتر تھا کہ میں کچھ دیر آرام کر لوں۔ ابھی مجھے سوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب دھیرے سے کسی نے آگے بڑھ کے میرا ماتھا چوما۔ مجھے لگا وہ ابا ہوں گے۔ میں نے نرمی سے آنکھیں کھولی تو وہاں پہ کوئی شخص لمبا سا جبہ پہن کے کھڑا تھا۔ میں چونکہ نیند میں تھی تو غور سے اپنے قریب کھڑے ہوئے شخص کو دیکھ نہیں پائی۔ ابا آپ ہیں کیا؟ میرے پوچھنے پہ بھی جب وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا تو میں نے اپنی مندھی آنکھیں مکمل طور پہ کھول کے ابا کو دیکھنا چاہا، لیکن وہاں پہ تو کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں نے بکھلا کے ارد گرد دیکھا لیکن وہاں پہ ابھی بھی مجھے کوئی دکھائی نہ دیا۔ میں کافی گھبرا گئی۔ اٹھ کے باہر آئی تو دیکھا اماں ہاجرہ آئی ہوئی تھیں اور ریحانہ باجی کے ساتھ بیٹھ کے بات کر رہی تھی۔ ریحانہ باجی اماں ہاجرہ کو دھیرے دھیرے کچھ بتا رہی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ وہ ضرور میری ہی کوئی نہ کوئی شکایت لگا رہی ہوگی۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو نرمی سے مسکرا کے بولی اٹھ گئی ہو؟ تمہاری ماں بتا رہی تھی کہ سوئی ہوئی تھی، حالانکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو چھت پہ ملاقات ہوئی تھی ہماری، ہے نا؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا اور کہا اماں آپ کو کچھ دوں، چائے بنا دوں آپ کے لیے؟ وہ نفی میں سر ہلا کے بولی نہیں بیٹی رہنے دو، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ یہ کہتے انہوں نے ریحانہ باجی کی جانب دیکھا، گویا یہ ایک طرح کا اشارہ تھا کہ تم یہاں سے چلی جاؤ، ہمیں تنہائی میں بات کرنی ہے۔ وہ بھی سمجھدار تھی، فوراً ہی اٹھ کے وہاں سے چلی گئی۔ اماں ہاجرہ نے میری جانب اپنا رخ پھیرا اور کہا بیٹی کمرے میں چلیں کیا؟ میں نے حیرت سے انہیں دیکھا کیونکہ بہت کم ہی ایسا ہوتا تھا اماں ہاجرہ ہمارے گھر آئی ہوں، بلکہ وہ تو تب آتی تھی جب اماں حیات تھی، لیکن اب تو میری ماں بھی نہیں تھی۔ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا لیکن پھر بھی میں نے ہاں میں سر ہلایا اور کہا چلیں اماں ٹھیک ہے۔ ہم لوگ کمرے میں آئے تو میں نے پوچھا خیریت ہے؟ آپ پریشان لگ رہی ہیں۔ انہوں نے ہاں میں سر ہلایا اور کہا لاؤ اپنی کلائی دکھاؤ مجھے۔ میں نے اپنی کلائی آگے کر دی۔ اماں نے چند لمحے میری نبض کو اچھی طرح دیکھا، پھر نرمی سے بولی مجھے صحیح لگ رہا تھا، کچھ معاملات ہیں تمہارے ساتھ۔ کیا باتیں کر رہی ہیں آپ؟ مجھے تھوڑا تھوڑا ڈر بھی لگنے لگا۔ اماں کا انداز، ان کا یوں کہنا کہ کچھ معاملات ہیں تمہارے ساتھ، مجھے بالکل صحیح نہیں لگ رہا تھا، مجھے ڈرا رہی تھی وہ۔ بیٹی کیا کبھی تمہیں کچھ محسوس ہوا؟ مطلب تم اچھی طرح سے سمجھ رہی ہو میں کیا پوچھنا چاہ رہی ہوں؟ کیا تمہیں یہاں پہ ارد گرد کسی کی موجودگی کا احساس ہوا ہے؟ میں پہلے تو چپ کر گئی، پھر نرمی سے بولی اماں مجھے لگتا ہے کہ وہ میرا وہم ہے۔ بیٹی وہم نہیں ہے تمہارا، حقیقت ہے۔ اب کی بار مجھے شدید جھٹکا لگا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا میں کیسا رد عمل دوں۔ پھر اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا تو اماں نے نرمی سے میرے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور کہا اللہ کرم کرے گا، تم پریشان نہیں ہو، بس اپنے ارد گرد کسی کو بھی مت آنے دینا،
گھر والوں سے بھی تھوڑی دوری بنا کے رکھو، یہ نہ ہو کہ تمہاری تکلیف تک بھی پہنچ جائیں اور پھر وہ بھی اس مصیبت میں پڑ جائیں۔ سمجھ رہی ہو نا میری بات کو؟ اماں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے کرنا کیا ہوگا؟ ویسے مجھے آج تک نقصان تو نہیں ہوا۔ میں نے نرمی سے کہا تو اماں ہلکے سے مسکرا کے بولی، یہ بات تو سچ کہہ رہی ہو تم، کیونکہ جو بھی معاملات ہیں تمہارے سامنے وہ تمہیں پسند کرتے ہیں۔ اگر انہوں نے نقصان پہنچانا ہوتا تو بہت پہلے کا پہنچا چکے ہوتے، لیکن اسی لیے تو کہہ رہی ہوں کہ تم پرسکون رہو، باقی کے معاملات دیکھے جائیں گے۔ بس گھبرانے کی کوشش مت کرنا، اور اب دوبارہ تمہارے ساتھ کچھ بھی ایسا ویسا ہو تو پرسکون رہنا، رہتے ہوئے کوئی ایسا عمل نہ کرنا، ڈرنا بھی مت۔ سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ لیکن اماں آپ نے تو مجھے ڈرا دیا، اب میں کیا کروں؟ مجھے کوئی نہ کوئی حل تو بتائیں نا آپ۔ بیٹی میں تو صرف یہ دیکھنے آئی تھی کہ واقعی میں تمہارے ساتھ وہ سب کچھ ہے یا نہیں جو مجھے لگ رہا ہے۔ ابھی مجھے اندازہ ہوا ہے تو جا کے استخارہ کروں گی اور تبھی علم ہو پائے گا کیا آگے کیا کرنا ہے۔ بس میری ایک بات یاد رکھنا کہ کسی کو بھی اس معاملے کے متعلق مت بتانا۔ اگر پتہ چل گیا تو ہو سکتا ہے کہ جو بھی اثرات تمہارے ساتھ ہیں وہ طیش میں آ کے تمہیں یا دوسرے لوگوں کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ ٹھیک ہے نا؟ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ تبھی ریحانہ باجی چائے بنا کے لے آئی اور ہمیں بڑا گھور گھور کے دیکھ رہی تھی۔ اماں فوراً ہی خاموش ہو گئی۔ نہیں بیٹی میں تو چائے نہیں پیتی، تم دونوں ماں بیٹی بیٹھ کے پی لو، اب مجھے جانا ہوگا، یہ کہہ کے وہ خاموشی سے سر جھکائے چلی گئی۔ تبھی ریحانہ باجی چائے بنا کے لے آئی اور ہمیں بڑا گھور گھور کے دیکھ رہی تھی۔ اماں فوراً ہی خاموش ہو گئی۔ نہیں بیٹی میں تو چائے نہیں پیتی، تم دونوں ماں بیٹی بیٹھ کے پی لو، اب مجھے جانا ہوگا، یہ کہہ کے وہ خاموشی سے چلی گئی۔ ریحانہ باجی نے نرمی سے پوچھا، کیا ہوا ہے تمہیں، اور یہ بڑھیا اکیلے میں تم سے کیا بات کر رہی تھی؟ میں نے حیرت سے انہیں دیکھا، ان کا لہجہ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ میں نے نرمی سے کہا، باجی دیکھ کر خیال سے بات کریں۔ وہ تو بات کی بات میں دیکھوں گی، پہلے بتاؤ ہوا کیا ہے تمہیں؟ یہ عورت کیوں تمہاری نبض دیکھ رہی تھی؟ میں چپ رہی، اندر ہی اندر مجھے حیرانی بھی ہو رہی تھی کہ انہوں نے مجھے کہاں دیکھ لیا۔ بتا فرخندہ کیا ہوا ہے تیرے ساتھ، کہیں ہمیں تو لیک تو نہیں لگا آئی؟ پہلے تو مجھے یہ بات سمجھ نہ آئی، لیکن بہت جلد باجی کی بات کو سمجھ گئی، کیونکہ پہلے یوں ہی نہ بس دیکھ کے ہی اندازہ کیا جاتا تھا کہ عورت حاملہ ہے یا نہیں، اور اماں حاضرہ بھی اپنی جوانی کے وقتوں میں دائی کا کام کر چکی تھی، تو یعنی باجی ریحانہ میرے متعلق غلط باتیں سوچ رہی تھی۔ میں نے نفی میں سر ہلایا اور کہا، باجی شرم آنی چاہیے آپ کو، اتنی غلط بات سوچتے ہوئے میری متعلق۔ ابھی میں اتنا کہہ ہی پائی تھی کہ وہ فوراً سے آگے بڑھی اور زوردار تھپڑ میرے منہ پہ دے مارا اور چلا کے بولی، شرم؟ مجھے شرم آنی چاہیے؟ وہ تو تمہیں آنی چاہیے جو اتنے گھناؤنے کام کرتی پھر رہی ہو۔ آج آئے تیرا باپ، میں بتاتی ہوں۔ مجھے تھپڑ لگانے کے بعد ریحانہ باجی اونچی اونچی بول رہی تھی، گویا مجھ پہ اپنا روب اور بڑھانا چاہتی ہوں۔ اچانک سے مجھے کچھ ہوا، پہلے تو میرے پورے جسم میں ایک دم سے شرارے دوڑنے لگے، پھر دھیرے دھیرے میرا جسم گرم ہونے لگا، یہاں تک کہ مجھے ریحانہ باجی کی آوازیں آنا بھی بند ہو گئیں۔ میں نے گھبرا کے ارد گرد دیکھا، لیکن اندھیرا چھانے لگا۔ میں نے اپنے اوپر قابو پانا چاہا، لیکن میرے اپنے جسم پر میرا کوئی بھی کنٹرول نہیں تھا۔ میں چاہنے کے باوجود بھی نہ اپنی مرضی سے اپنے ہاتھ ہلا پا رہی تھی، نہ ہی میرا باقی وجود ہل رہا تھا۔ اسی سب کے ہوتے ہوئے میرا دماغ بھی ایک دم سے معاف ہو گیا۔ تبھی میں نے دیکھا کہ ریحانہ باجی کمرے سے باہر جا رہی ہیں۔ فوراً سے میرے اندر شرارے دوڑے اور میں نے ایک ہی جست میں جا کے ان کی گردن دبوچ لی۔ مجھے سارا کچھ دکھائی دے رہا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی میں اپنے اوپر کوئی کنٹرول نہیں کر پا رہی تھی۔ حالانکہ میں ریحانہ باجی کو کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن اس کے باوجود جیسے ہی میں نے ان کی گردن تھامی تو میرا دل چاہا کہ فوراً ہی ان کی جان لے لوں۔ وہ بری طرح چیخ رہی تھی، ہاتھ پیر مار رہی تھی اور خود کو مجھ سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تبھی ان کا شور سن بچے بھی کمرے سے نکل کے وہاں آ گئے اور اونچی اونچی رونا چیخنا شروع کر دیا انہوں نے۔ میں نے بچوں کو دیکھا تو ان کے معصوم چہرے دیکھ مجھے بہت ترس آیا، پھر پتہ نہیں کیا ہوا، ایک دم سے میرے جسم میں جتنا بھی خون ابل رہا تھا وہ ٹھنڈا پڑا، اور ریحانہ باجی جو دیوار سے تقریباً نہیں 1 فٹ اوپر تھیں، میری گردن پکڑنے کی وجہ سے وہ بھی زمین پہ بری طرح آ کے گری، اور ساتھ ہی میں بھی گر کے بے ہوش ہو گئی۔ بے ہوش ہونے کے بعد میرے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں، میں کسی بات سے بھی واقف نہیں تھی۔ بس اتنا محسوس ہو رہا تھا کہ اس وقت میں بہت ہی پرسکون اور آرام دہ حالت میں ہوں۔ پہلے میرے جسم کو جو بھی کیفیت تھی وہ بالکل ٹھیک ہو چکی تھی۔ جب دوبارہ مجھے ہوش آیا تو میں کمرے میں اکیلی تھی اور مجھے چارپائی کے ساتھ باندھا ہوا تھا۔ گھبرا کے میں نے ارد گرد دیکھا، لیکن وہاں پہ کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ کھڑکی سے پتہ چل رہا تھا کہ رات ہو گئی ہے۔ میں نے اونچی اونچی چیخنا شروع کر دیا،
तभी धीरे से कमरे का दरवाज़ा खुला और आने वाले वजूद को देख मैंने जल्दी से कहा, अब्बा मुझे खोल लें, क्यों बांधा हुआ है मुझे। अब्बा ने मुझे देखा तो उनके चेहरे पे दुख और गम की कैफियत बड़ी वाज़ेह देखी जा सकती थी। तुम ठीक तो हो ना फरखंदा? हाँ अब्बा मैं ठीक हूँ, लेकिन आप लोगों ने मुझे बांधा क्यों हुआ है? बेटे क्या हुआ है तुम्हें? वो धीरे से चलते हुए मेरे करीब आए और मेरे बालों में हाथ फेर के पूछा। मैंने नफ़ी में सर हिलाया और कहा, नहीं अब्बा मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन वो भी नफ़ी में सर हिला के बोले, रेहाना ने क्या तुम्हें कुछ कहा था? रेहाना? अच्छा, रेहाना बाजी की बात कर रहे हैं आप? अब्बा ने हाँ में सर हिलाया तो मुझे चंद लम्हे लगे ये सोचने में कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया। तभी मुझे पूरा वाक़या याद आ गया और मैंने अब्बा को देखा। उस वक्त मेरी आंखें खौफ व हरास से काफ़ी बड़ी हो रही थी। अब्बा, उन्होंने मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारा था। खुदा की कसम मैं उन्हें तकलीफ़ नहीं पहुंचाना चाहती थी, लेकिन फिर ना जाने मुझे क्या हुआ। मेरे पूरे बदन में शरारे दौड़ने लगे और मैं खुद पे काबू ना रख पाई। मुझे माफ़ कर दें अब्बा, मैंने रेहाना बाजी को तकलीफ़ पहुंचाई है, हालांकि मेरा ऐसा कोई भी मकसद नहीं था। ये कहते हुए मैं एकदम से रोने लगी। अब्बा ने नरमी से मेरे आंसू पूंछे और कहा, कोई बात नहीं बेटे, तुम ठीक हो जाओ, हम और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी कोई माफ़ी नहीं चाहिए, कोई वजाहत नहीं चाहिए। वो चुप कर गए तो मैंने नरमी से कहा, अब्बा अम्मा हाजरा कहती हैं कि मेरे ऊपर कुछ असरात हैं। उन्होंने हाँ में सर हिलाया और कहा, बिल्कुल, लेकिन तुम परेशान ना हो, अम्मा हाजरा ने ही मुझे ये सब कुछ बताया है। वो कहती है जो भी मामला है ठीक हो जाएगा, बस अपनी बच्ची को कहे वो परेशान ना हो, कोई भी उसे तकलीफ़ ना पहुँचाए। अब्बा मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना? उन्होंने हाँ में सर हिलाया और कहा, हाँ मेरा बच्चा तुम ठीक हो जाओगी, बस पुरसकून रहो और मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुम्हें बांधा हुआ है। वो अभी इतना बोल ही रहे थे कि पीछे से अम्मा हाजरा कमरे में दाखिल हुई और उन्हें देख मेरी कैफियत अजीबो गरीब होने लगी। हालांकि उन्होंने कुछ नहीं कहा था ना किया था, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों उन्हें देख के मुझे बेख्तियार ही शदीद किस्म का गुस्सा आने लगा और मेरे मुंह से अजीबोगरीब आवाज़ें निकलने लगी। मैं अपने हाथ पांव छुड़ाने की मुसलसल कोशिश कर रही थी, लेकिन अम्मा हाजरा ने आगे बढ़ के एक तावीज़ फ़ौरन से मेरे गले में डाल दिया। जैसे ही तावीज़ मेरे गले में डला तो मुझे यूँ लगा जैसे जिस्म की एक एक हड्डी टूट गई हो। इतनी तकलीफ़ मैंने अपनी सारी उम्र में कभी नहीं देखी थी, लेकिन वो तावीज़ मेरे गले में आते ही शदीद दर्द में मुब्तला हो गई और दर्द से चीखने लगी। तकरीबन आधे घंटे तक मेरी यही कैफियत रही, फिर मैं बेहोश हो गई। इसके बाद दोबारा उठी तो बिल्कुल ठीक थी। उस दिन के बाद दोबारा ऐसे कोई भी मामलात मेरे साथ कभी भी नहीं हुए। हाँ अलबत्ता किसी की मौजूदगी का एहसास मुझे अक्सर औकात ही होता था, जैसे वो मुझे कह रहा हो ये तावीज़ उतार दो। लेकिन जब मैं ठीक हुई तो अम्मा हाजरा ने मुझे सख्ती से मना किया कि सारी उम्र ये तावीज़ अपने गले से ना उतारना। अगर तुमने ये तावीज़ उतारा तो दोबारा फिर ना जाने तुम्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़े, और ये तावीज़ दोबारा पहनने पर भी असर नहीं करेगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल हो चुके हैं इस वाक़े को, और 20 साल से वो तावीज़ मेरे गले में है और मेरे साथ दोबारा कभी भी कुछ ऐसा वैसा नहीं हुआ। मेरी शादी भी हो चुकी है और बच्चे भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हूँ।